بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. ساتھی اور دوستو، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج کی اس مجلس کا موضوع اللہ کی وہ 5 نصیحتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 152 میں کی ہیں. 152 اور 153. پچھلے درس کے اندر میں نے ان 5 نصیحتوں کا ذکر کیا تھا جو اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی یعنی 151 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کی. آج کی اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں ان 5 نصیحتوں کو ختم کر دوں. اگر نہ کر سکا تو پھر اگلے درس کے اندر بھی جو چھوٹ جائیں گی وہی موضوع ہوگا. تو اسپیکر بھی پریشان کر رہا ہے. کدھر گیا؟ اللہ رب العزت نے جو 151 نمبر آیت کے اندر جو نصیحتیں کی تھیں اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ میں ذکر کرنے کے بعد بقیہ جو نصیحتیں ہیں ان کی طرف بڑھوں گا. پچھلی مرتبہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر یہ بات پڑھ کے سنا دیں کہ اللہ نے یہ چیزیں ان پہ حرام کی ہیں. ان میں پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا، تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری اور باطنی فحاشی اور بری چیزوں سے دور رہنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا، ہاں اس جان کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں تم کو ان چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اس لیے تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، سمجھدار ہو جاؤ۔ یہ وہ 5 نصیحتیں تھیں جو پچھلے درس کے اندر میں نے ذکر کی۔ آج کے درس میں مزید 5 نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کا مال جب آپ کے پاس آ جائے تو یتیم کے مال کو آپ نے کھانا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمزور ترین اور سب سے زیادہ نحیف اگر کوئی شخص ہے یا کوئی بچہ ہے تو وہ یتیم ہوتا ہے۔ یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو اپنے بھی دھکے دیتے ہیں اور بیگانے بھی دھکے دیتے ہیں۔ یتیم جس بچے سے اللہ نے اس کا باپ چھین لیا ہو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ سکول کا معاملہ ہو، محلے گلی کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، تو یتیم بچوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ یتیم کی کفالت کرنا، جس کا والد بچپن کے اندر اللہ کے پاس چلا گیا ہو، فوت ہو گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے کفالت کرنے کا یہ صلہ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، یعنی اپنے خاندان سے ہو یا کسی اور کے خاندان سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاتین فی الجنہ، جنت کے اندر میں اور یہ کفیل جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے، جنت میں ہم دونوں اس طرح ہوں۔ یعنی جہاں پر انعام بہت زیادہ عظیم ہے، یتیم کی کفالت کرنے کا اجر بہت بڑا ہے، اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور آپ کی صحبت نصیب ہوگی اور آپ اللہ کے رسول کے انتہائی زیادہ قریب ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملے کی خلاف ورزی کریں گے یا اس بچے کو آپ سنبھالیں گے نہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ سے اس معاملے میں پوچھے گا۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ یتیم کا مال آپ لوگوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ یتیم کا مال آپ نہیں کھا سکتے، اس کو باطل طریقے کے ساتھ اس کے مال کو سمیٹ نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، انسان کی خوش قسمتی کو بد قسمتی کے اندر بدل دیتی ہیں، انسان کے درجات کو نیچے گرا کے اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔
ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کے اندر، اللہ کی توحید اور ربوبیت اور الوہیت کے اندر، جس کا ذکر میں نے پچھلے درس میں کر دیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سمجھ لے کہ انسان اپنی زندگی کو برباد کر دیتا۔ اور فرمایا دوسری چیز والسحر، جادو کرنا۔ اور انسان جادو کب کرتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر حسد اور کینہ آ جاتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، پھر وہ تعویذ کرتا ہے۔ تعویذ کے بعد جو اس کے اوپر والا درجہ ہے، پھر وہ اپنے جس سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اس پر وہ پھر جادو کرتا ہے۔ اور جادوگر کی سزا موت ہے، جو میں نے پچھلے اپنے درس میں ذکر بھی کی تھی تفصیل کے ساتھ۔ یہ 7 چیزوں میں سے 2 چیزیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا، اور اسی طرح وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس جان کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے ان کو قتل کرنا، جن کا قصور نہ ہو ان کو مار دینا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے۔ اور فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا۔ اور حدیث میں آتا ہے سود کھانے والا، کھلانے والا، دینے والا، لینے والا، گواہ بننے والا اور لکھنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارے کاروبار، آج ہمارے بزنس وہ سود پر مبنی ہیں، اور یہ سود ہی مسلمانوں کو آج کھایا جا رہا ہے۔ آج مسلم امہ اس لیے برباد ہو چکی، اس لیے تنزلی کے اندر آ چکی، اس لیے آج ذلیل ہو چکی، کیونکہ آج ہم نے ان چیزوں کو اپنا لیا۔ شرک آج ہمارے اندر، جادو آج ہمارے اندر، قتل و غارت آج ہمارے اندر، اور رہتی کسر ہم نے سود کا کام کر کے بھی اس کو نکال دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ جس کا باپ اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور اس کے لیے کچھ مال اور دولت کو بھی چھوڑ گیا، اس کے مال سے کھانا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے بھاگنے والا، پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے اپنی جان کو بچا کے بھاگنے والا، اور اسی طرح ایسا شخص جو مؤمنات پہ، پاک دامن خواتین پہ تہمت لگاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، فرمایا کہ یہ وہ 7 کام ہیں، یہ 7 کام اگر کسی قوم میں آ جائیں تو وہ برباد ہو جائے۔ محل استشہاد یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ایسا بھی بتایا ہے، وہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ اگر کوئی شخص یتیم کا مال کھاتا ہے تو اس کا خاندان بھی برباد اور وہ بھی برباد۔ اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر یتیم کے مال کھانے کی ممانت اور حرمت کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو مال، یتیموں کا مال ان کو دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث چیز کو اچھی چیز کے ساتھ نہ بدلو۔ یعنی یتیم کا مال بھی آپ کے پاس ہے، آپ کا مال بھی آپ کے پاس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنا مال اس کے کھاتے میں ڈال کے اور اس کا اچھا مال اپنے کھاتے میں ڈال۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ بھی نہ ملاؤ، ان کا مال کے حساب علیحدہ رکھو، اپنے مال کا حساب علیحدہ رکھو۔ جو اس کی وراثت اس کو باپ سے ملی ہے اس کا حساب کتاب علیحدہ ہونا چاہیے، اور جو تمہارا مال ہے، جس کے ساتھ تم تجارت کرتے ہو، جس کے ساتھ تم کاروبار کرتے ہو، فرمایا کہ وہ مال علیحدہ حساب ہونا چاہیے، اس کو آپس کے اندر ملانا نہیں چاہیے۔ اور فرمایا اگر تم نے
یہ عمل نہ کیا، اپنا مال ان کے ساتھ ملا کے گڑبڑ کر دیا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو مال میں نہیں دوں گا، یا اس طرح کی صورتحال پیدا کر دوں گا کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا مال کہاں گیا۔ یعنی ایک شخص اگر کاروبار کرتا ہے ایک یتیم کے پیسے کا مال لے کر اور اپنا بھی مال اس میں ڈال کے کاروبار کرتا ہے، اور اگر کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ یتیم کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، یعنی اپنے مال کو وہ محفوظ رکھتا ہے اور جو نقصان ہوتا ہے وہ یتیم کے کھاتے۔ اس بات سے منع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس طرح اگر کرو گے تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح کرنا بہت عظیم گناہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ نساء میں آیت نمبر 9-10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ایسے ڈرنا چاہیے لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، جس طرح یہ اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ اگر آج ہم مر گئے، آج ہم اپنے بچوں کو یتیم کر گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آج اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو جیسے ان کے بارے میں وہ فکر کرتا ہے، ان کی اچھائی کے بارے میں سوچتا ہے، فرمایا کہ ان یتیموں کے بارے میں بھی تم نے ایسے سوچنا ہے۔ اور فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یتیموں کا معاملہ علیحدہ ہے، تمام معاملات میں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، یعنی کوئی بےایمانی نہ کرو، کوئی دھوکہ دہی نہ کرو، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قولاً سدیدا، سیدھی بات کیا کرو اور سچی بات کیا کرو، جیسا معاملہ ہو اس کو ویسے بیان کیا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اور جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، زیادتی کر کے، اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، دنیا کے اندر وہ روٹی اپنے پیٹ کے اندر بھرتے ہیں، دنیا کے اندر یتیم کے مال سے وہ اپنا گھر تو بناتے ہیں، اپنی زندگی کو اچھا تو بناتے ہیں اور عیاشی کے ساتھ تو وہ رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، یعنی قیامت والے دن ان کے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ ہوگی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنم کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہاں پر یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے عظیم رتبہ موجود ہے، وہیں پر یتیم کا مال کھانے والا شخص اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ اور عقاب کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 6 کے اندر یہ سارے احکام اللہ نے سورہ نساء میں بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ جب یتیم اس حالت کو پہنچ جائے، بڑا ہو جائے، شادی کے وہ قابل ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور آپ اس کے اندر کوئی بھلائی محسوس کریں اور آپ سمجھے کہ ہاں اب یہ اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان یتیموں کا مال آپ نے ان کے سپرد کر دینا ہے۔ بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، یتیم کی پرورش کرتے رہتے ہیں، ان کے باپ کا مال یعنی یتیم کا مال استعمال کرتے رہتے ہیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، شادی کے قابل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس کا مال نہیں دیا جاتا، اس کو زبردستی اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ یہ معاملہ انتہائی سخت ہے، اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ اللہ نے اس بات سے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یتیم بچہ سمجھدار ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ کرنے لگے، فرمایا کہ اس یتیم کو آپ نے اس کا مال واپس کر دینا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یتیم کا مال آپ نے جلدی جلدی نہیں کھانا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ بچہ جلدی بڑا ہو جائے گا لہذا اس کا مال ہم جلدی سمیٹ کے کھا پی جائے۔ یعنی ایک شخص اس کا اچھا کاروبار نہیں، غریب ہے،
لیکن اس نے ایک یتیم کو گود لیا ہے. اب یتیم کا مال بھی ہے، وہ اس یتیم کے مال کو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سمجھداری کے ساتھ وہ اس کو خرچ کرے گا، اس کے ساتھ وہ کاروبار بھی کرے گا، خود اپنا بھی پیٹ پالے گا اور اس یتیم کا بھی. لیکن اگر یہی شخص یہ سوچ لے کہ آج اس بچے کی عمر 6 سال ہے اور 10 سال مزید اس کو چاہیے بڑے ہونے کے لیے، اور یہ مال میں جلدی کھا جاؤں، اپنا مکان بنا جاؤں، اپنا کاروبار پبلش کر جاؤں، اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا. اور فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور اگر تمہارے اندر کوئی شخص غنی ہو، بے پرواہ ہو، اس کے پاس مال موجود ہے، تو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے اپنے ہاتھ کو بچائے، یتیم کا مال نہ لے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تمہارے اندر کوئی شخص مالدار نہیں لیکن اس نے کسی یتیم کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، فرمایا کہ اگر اس نے یتیم کے مال سے کھانا بھی ہے تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے کے ساتھ، کوئی زیادہ خرچہ کر کے نہیں، معروف طریقہ جو آپ کے معاشرے کے چلتا ہے. جس سالن پکتا ہے آپ اس اعتبار سے اس پہ خرچہ کریں گے. یہ نہیں کہ جب یتیم کا مال آ جائے تو آپ گھر کا کچن کا خرچہ بڑھا دیں کہ اب مال تو یتیم کا ہے، یہ بھی تو کھاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس نے منع فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم یتیموں کا ان کا مال لوٹانے لگو، فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ، پھر اس پہ گواہ بھی بنا لیا کرو، کسی کو بلا کر کہ میں اس کو اس کا مال جو اس کے باپ کی طرف سے ملا تھا میں نے اس کو سنبھالا اور یہ سارا حساب کتاب ہے، یہ خرچ ہو گیا، یہ بچا ہے، میں اب اس کے سپرد کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اس پہ گواہ بنا لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی بہترین حساب لینے والا ہوں. یعنی اگر تم کوئی چیز چھپاتے ہو اور کوئی چیز واضح نہیں کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اصل حساب تو میں نے تم سے لینا، یہ میں نے امانت تمہیں دی تھی اور آج اس امانت کو تم لوٹا رہے ہو، جتنی تم نے اس امانت کے اندر خیانت کی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو میں ہی اس کا حساب لینے والا ہوں. اور یتیم کو جھڑکنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سخت الفاظ بیان فرمائے. اللہ نے سورہ زحا میں فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو دبانا نہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم بچہ ہوتا ہے وہ نوکر ہوتا ہے. اپنے بچے بستر پہ بیٹھے ہوئے، اپنے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، یتیم بچہ کچن کا کام بھی کرتا ہے. صرف یہ معاملہ یتیم بچے کا نہیں بلکہ جس کو آپ ملازم ٹھہراتے ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو ساتھی شہروں کے اندر رہتے ہیں تو گاؤں سے کسی بچے کو کام کرنے کے لیے منگوا لیتے. ان سب کا یہی حکم ہے. ظاہر سی بات ہے جو بچہ چھوٹا گھر میں کام کرنے کے لیے آیا ہے، یا تو اس کا باپ نہیں یا اس کا باپ ایسے اتنا کماتا ہے جو اس کے گھر کے لیے کافی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو دبا کے نہیں رکھنا. یتیم جب کسی گھر میں ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے، وہ دبا ہوتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، میں نے کوئی خطا کر دی تو پھر میری خیر نہیں. اس طرح اللہ رب العزت نے کرنے سے منع فرمایا ہے. بلکہ ایک اور جگہ پہ سورہ ماؤن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. عام طور پہ جب عید کا موقع ہوتا ہے چھوٹے بچے گوشت لینے کے لیے آتے ہیں، اور میں نے کئی جگہ پہ مشاہدہ کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، لوگ دھکے دے کے ان کو باہر نکال. کیا ہے، کبھی گوشت اگر نہ بھی بنا ہو آپ پیار سے بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور سورہ ماعون میں اللہ رب العزت نے اس بات کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو شخص آج دنیا کے اندر بچوں والا ہے، بچوں کی سرپرستی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے بچے اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کی وہ سرپرستی کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی یتیم بچہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو دھتکار دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس کو پتہ نہیں کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے جس دن میں خود اللہ کا محتاج ہو جاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ سورہ فجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا اور انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ان کا جرم یہ ہوگا، نمازیں وہ پڑھتے ہیں، نیک عمل وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جرم یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت اور ان کا احترام نہیں کرتے۔ اور فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلانے پر ابھارتے بھی نہیں۔ یعنی اگر کسی ساتھی کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، اس شخص کو کوئی نہیں کہنے والا کہ فلاں محلے میں فلاں گھر جو ہے وہ مسکینوں کا گھر، اس میں مسکین رہتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا آپ پہ فرض اور ضروری ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا، اس کو بھی یعنی جرم میں شمار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہ ابھارے، یہ بھی جرم، تو یتیم کو نہ کھلانا اس سے بڑا جرم ہے۔ یعنی کسی گھر کے اندر یتیم ہو اور اس یتیم کے بارے میں کسی صاحب مال کو توجہ نہ دلائی جائے، کسی غنی آدمی کو، پیسے والے آدمی کو توجہ نہ دلائی جائے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ لوگوں کا چھوڑا ہوا مال ورثہ کھا جایا کرتے، ان کو نہیں دیتے تھے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو کمزوروں، یتیم اور عورت کی حق تلفی کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یعنی عورت بھی کمزور، یتیم بچہ بھی کمزور۔ فرمایا کہ میں ان دونوں کی حق تلفی، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو کھانا نہ کھلانا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو دھکے دینا، ان پہ دبدبہ اور رعب رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی حق تلفی، جو ان کا حق کھائے گا، فرمایا کہ وہ میری نافرمانی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یتیم بنایا، یعنی آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بات سورہ ضحیٰ میں فرمائی کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا اور پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو جگہ بھی دی، فآویٰ، ہم نے آپ کو معاشرے کے اندر جگہ دی، پھر آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیمی کی حق، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور جو یتیم کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے یا اس کا مال ضبط کر لیتا ہے، اس کا مال کھاتا ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور قیامت والے دن اسے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی معاملے اس طرح کے ہیں، باپ فوت ہوا، جو بڑے بھائی تھے انہوں نے ساری جائیداد اپنے قبضے میں کر، یتیم بھائی بھی ہیں، یتیم بہنیں بھی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اگر زمین کا ایک ٹکڑا چرب لسانی کے ساتھ، دھوکے دہی کے ساتھ اگر اس پہ قابض ہو جاتا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس زمین کو اس کے گلے کے اندر 7 توق ڈال دیں، یعنی قیامت والے دن یہ اس زمین کا بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھائے۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی پہلی وصیت تھی۔ اور اسی طرح دوسری وصیت، اللہ رب العزت کی دوسری نصیحت، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے ماپ تول کو تم نے پورا رکھنا ہے، یعنی جو چیز تم کسی کو دو۔ دیکھیں، ایک معاملہ وہ ہے جو تاجر لوگ کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھنے والے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص دکان پہ نہیں بھی بیٹھتا لیکن وہ مارکیٹ میں ضرور جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ضرور سیل کرتا ہے اور پرچیز کرتا ہے، خرید و فروخت وہ ضرور کرتا ہے۔ یہ حکم تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول کو تم نے پورا رکھنا ہے انصاف کے ساتھ۔ جس سے کوئی چیز تم لے رہے ہو اس کو اتنی چیز تم نے عنایت بھی کرنی،
یعنی جتنا پیسہ تم نے اس سے لیا ہے اتنے کی چیز بھی ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسند حاکم کی روایت ہے کہ تمہارے پاس اللہ نے ایسا معاملہ سونپا ہے جس معاملے کی وجہ سے تم سے پہلے اللہ نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی ماپ اور تول کا، اگر ماپ تول میں آپ کمی کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو تباہ کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم کسی چیز کا ماپ کرو تو اس کا پورا پورا ماپ کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جس چیز کے اندر آپ چیز رکھ کے تول رہے ہیں وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ عام طور پہ تولنے والا جو میزان ہوتا ہے اس کے نیچے مقناطیس لگایا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں میڈیا پہ بہت ساری ایسی ویڈیو آئیں، لوگوں نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ پھینکی اور دکھایا کہ لوگ کیسی کیسی بے ایمانی کرتے ہیں۔ ان جو میزان والے بٹے ہوتے ہیں اس کے نیچے مقناطیس لگا دینا، اس کو نیچے سے خالی کر کے اس کے اندر روئی بھر دینا، یہ طریقہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں سنو ذالک خیر و احسن تأویلا، اگر تم ماپو گے پورا، تولو گے پورا، اپنے قسطات کو صحیح رکھو گے، اپنے میزان کو درست رکھو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے حوالے سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان کو اس زمین پہ اتارا۔ یعنی اس میزان کو ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ تم انصاف کرو۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر، ماپ تول کے اندر زیادتی نہ کرو، اس کے اندر کمی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اللہ فرماتے ہیں میزان پر جو چیز تم تولتے ہو اس کو پورا پورا تولو انصاف کے ساتھ، اور اس میزان کو تم کم نہ کرو۔ اور اسی طرح سورۃ اعراف میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول کو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو خسارے والی چیزیں نہ دو، لوگوں کو خسارے والی چیزیں نہ دو، یعنی جتنے کی چیز ہے اتنے ہی ان سے پیسے وصول کرو۔ واللہ العظیم یہ بہت بڑی خیر ہے اگر ہمارے تاجر بھائی، کاروبار کرنے والے ساتھی اور دوست اور احباب، اور جو ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی طور پہ کاروبار کرتے ہیں، اگر یہ خصلت ان کے اندر آ جائے تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ آج یہ فساد، قتل و غارت، یہ لالچ اور ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا لالچ، یہ سارے کا سارا پیسے کی کھیل ہے، اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے زیادتی کی جاتی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت اسی پہ نازل فرمائی، سورۃ المطففین۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور ویل کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی گھاٹی کا نام، اور یہ گھاٹی اللہ نے ان نمازیوں کے لیے بھی رکھی ہے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین، ان مصلین کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز لمبی پڑھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ویل جو گھاٹی ہے جہنم کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اس میں ڈالے، اور فرمایا کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں، یعنی جب بڑی مارکیٹ سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم کر کے دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یعنی دودھ والا جب دودھ لینے کے لیے جاتا ہے، جہاں سے وہ دودھ لیتا ہے زیادہ ڈال کے، پورا ڈال کے لاتا ہے، اور جب آگے دینے کی تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو کم کر دیتا ہے۔ پیسے کا معاملہ بھی یہی، اور جتنی دیگر چیزیں ہیں ان کا تمام کا معاملہ جو خرید و فروخت کے اندر آتی ہیں، تمام کا معاملہ یہی ہے کہ جب لیتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم،
یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جب زیادتی کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، پورا نہیں دیتے، تو کیا ان کو شک ہو گیا ہے کہ قیامت والے دن یہ نہیں اٹھائے جائیں گے ہولناک دن کے لیے؟ اور ان کو شک ہے کیا ہمارے سامنے یہ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا ان کو شک ہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ جو لوگوں سے پورا لے کے ان کو کم دیتا ہے، کیا اس کو شک ہے کہ ایک دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ قیامت والا دن، اس دن مجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر پل کا حساب لیں گے، ہر بات کا حساب ہم اس سے لیں گے۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب اسی وجہ سے نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، اے نبی آپ کی نماز کیا آپ کو یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان الہوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال کے اندر تصرف کرنا چھوڑ دیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ یعنی آپ ہمیں روک رہے ہیں کہ تجارت ایسے نہ کرو اور ایسے کرو، مال ہمارا ہے، ہم جسے چاہیں زیادہ دیں اور جسے چاہیں کم دیں۔ اور یہ وہ گناہ تھا جس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لیا، اور آج یہ مصیبت ہمارے اندر بھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان پہ اتنا وزن نہیں رکھتے جو وہ اٹھا نہ سکتا۔ اس کے دو معنی، ایک تو معنی یہ ہے کہ ایک تاجر تجارت کرنے والا، ایک دکاندار دکان پہ بیٹھنے والا جب اپنی چیز کو فروخت کرتا ہے اور اپنے دل کے ساتھ وہ سچ بول کر اور پوری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے وہ اس چیز کو بیچتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ اس سے پکڑ نہیں کرے گا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ماپ تول کو پورا کرنا یہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، یعنی اللہ نے یہ تمہارے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جس کو تم کر نہیں سکتے۔ ہاں کچھ بعض اوقات اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے معاف کرنے والا ہے، اور یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اچھے طریقے سے فرما دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی پہ اتنا بار نہیں ڈالتے جس کو وہ اٹھا نہ سکے، جس کی اس کے اندر وسعت نہ ہو، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسب۔ اور اگر کوئی شخص اچھا کماتا ہے، نیکی کماتا ہے، بھلائی کماتا ہے، فرمایا وہ اپنے لیے کماتا ہے، اور جو برائی کماتا ہے اور دھوکہ دہی سے مال کماتا ہے، فرمایا یہ بھی اس کے لیے اپنے کے لیے ہے۔ اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اور اللہ کے بندے یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم بھول گئے یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اللہ ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو بوجھ تو نے ہم سے پہلی امتوں پہ ڈالا۔ اور فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ اس چیز کو ہم پہ نہ لاد دینا جس کی طاقت ہمارے اندر نہیں۔ واعف عنا، درگزر کر ہم سے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو بہترین مولا ہے، تو بہترین دوست ہے، اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ یہ ہر مسلمان کو دعا مانگنی چاہیے، اور خصوصی طور پر جو ساتھی مارکیٹ میں بیٹھنے والے، دکانوں پہ بیٹھنے والے ہیں، یہ دعا، یہ قرآن مجید کی آیت ان کو یاد ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح تیسری نصیحت جو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں فرمائی ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، آپ کو ہر شکل میں عدل کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ عدل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کا قریبی بھی اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو آپ نے اس کے خلاف شہادت بھی دینی۔ یعنی عدل، پچھلے معاملہ جو پچھلی نصیحت تھی وہ عدل تھا تجارت کے اندر، وہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر اس کا تعلق تھا، لیکن اس معاملے کا آپ کی زندگی کے ساتھ،
کہ آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر کوئی معاملہ اس طرح کا آ جاتا ہے تو وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم سے طلب کیا جائے، کہا جائے تو فَعْدِلُوا، تو پھر آپ نے عدل کرنا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، گلی کے اندر لڑائی ہو گئی تو اپنے بچے کو بچا لیا جاتا، دوسرے بچوں کا قصور نکال کے ان کو پھنسا دیا جاتا۔ یہ چھوٹی سی مثال جس میں عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں وہ اس میں یہ عمل ارتکاب کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں عدل کا کہا جائے تو عدل کرنا ہے، اگرچہ وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ مشہور حدیث اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے، فاطمہ نے، جب چوری کی اور پھنس گئی اور لوگوں نے کہا کہ اب بڑا قبیلہ، بڑی شان شوکت والی، تو اب اس کو بچانا ہے تو کیا کرے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش۔ آپ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم ایسے معاملے میں اس عورت کی سفارش کر رہے ہو جو اللہ کا معاملہ ہے، یعنی اللہ کی حدوں میں سے تم اللہ کی ایک حد کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس کو نافذ نہ کیا جائے۔ ثم قام فخطب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دیا، فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ تم سے پہلے قوموں کو اس لیے تباہ اللہ رب العزت نے کر دیا، اس لیے ان کو بکھیر دیا کیونکہ جب ان میں سے کوئی شریف شخص، کوئی عزت اور احترام والا، کوئی بڑا چودھری ٹھیکیدار جب کسی کی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ، اور اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص جو چوری کرتا اور وہ کمزور ہوتا، اقاموا علیہ الحد، تو پھر اس پہ حد لگا دی جاتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، چوری کر کے آتی تو میں اپنی اس بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی یہ آپ نے انصاف کا تقاضا بتایا، یہ آپ نے عدل بتایا کہ عدل ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی میں کوئی رعایت نہ کرتا، کیونکہ ایک طرف اللہ کی حد ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف تمہاری خواہش ہے۔ میں تمہاری خواہش کو پس پوچھ ڈالتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی حد کو اس پہ لگاتا ہوں۔ یہ وہ حد ہے، یہ وہ عدل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا۔ اور اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بات سیدھی سادی ہے، مومن ہمیشہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، وہ الٹ بات نہیں کرتا، اسے چلاکی نہیں کرنی آتی، وہ بے انصافی نہیں کرتا۔ اللہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں اللہ سے ڈرو، جس نے چوری کی ہے اس کے سٹیٹس سے نہ ڈرو، اس کی بادشاہت سے نہ ڈرو، اس کے روب اور دبدبہ سے نہ ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان لے کے آئے ہو تو مجھ سے تم نے ڈرنا ہے، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کرنی۔ یعنی لوگ ڈر جاتے ہیں، جی اس نے چوری کی ہے، اس نے دغا کیا ہے، اس نے بدعنوانی کی ہے، اس نے پیسہ چرایا ہے، تو منسٹر ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں مجھ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا۔ اپنے معاملے سدھارنے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، انصاف پہ آ جاؤ، عدل پہ آ جاؤ اور لوگوں کے معاملات سیدھے کرنے پہ آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملے سیدھے کر دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ یعنی معاملات بھی سیدھے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے لوگ مخاطبین ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں،
اللہ ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی بھی دو اور اللہ کے لیے سیدھے بھی ہو جاؤ، یعنی اللہ کے لیے عدل بھی کرو اور اللہ کے لیے گواہی بھی دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بہت مشکل بات ہے۔ اللہ نے فرمایا عدل بھی کرنا ہے اور گواہی بھی دینی، کن کے خلاف؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف بھی ہو۔ بہت ساری احادیث میں صحابہ نے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ کے رسول ہم سے یہ گناہ ہو گیا، میں سزا دوں۔ عورت آئی، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے توبہ کرنی۔ یہ معنی ہے کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے اور آپ پکڑے جاؤ اور پکڑنے کے بعد جب تم سے گواہی طلب کی جائے کہ یہ عمل کس نے کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو تم کو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑی تو دے دو۔ اور فرمایا اپنے خلاف گواہی دینے کے بعد اوِل والدینی، اگر والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، یعنی والدین کچھ غلط کر لیں، شریعت کے خلاف کام عمل کر لیں، جس عمل کی وجہ سے ان پہ حد لگنی ہو، اب اللہ فرماتے ہیں ایک طرف والدین ہیں، دوسری طرف میری حد، بچانا نہیں۔ اور فرمایا والاقربین، اور اگر تمہارے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے حد رکھی ہوتی ہے، جب پکڑے جاتے ہیں تو بھائی گواہی دیتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے ساتھ تھا، اس نے تو یہ عمل نہیں کیا، یہ تو یہاں پہ تھا، اس سے تو یہ عمل سرزد نہیں ہوا۔ یہ وہ گناہ کی جڑ ہے، یہ وہ جرم ہے جس جرم کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر بدلے کی آگ جلتی رہتی ہے۔ کیوں؟ جب اسے انصاف نہیں ملے گا قانون وہ اپنے ہاتھ میں لے۔ اللہ نے فرمایا تم کو عدل کرنا ہے اگر تمہارے نفس کے اوپر بھی کیوں نہ ہو، تمہارے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار اور اقارب کے لیے کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، غنی شخص ہے کوئی یا کوئی امیر شخص، غنی شخص ہے یا کوئی غریب شخص ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، عزت اور احترام والا ہے، بڑا ہے یا کوئی کمزور ہے، نحیف ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، فرمایا کہ اگر یہ گناہ کر لیں اور اگر آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے سچ کہہ کے ان کے خلاف گواہی دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا فاللہ اولا بہما، یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں یعنی غنی اور فقیر، جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کا ماں باپ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب ہے، یعنی اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کے حق کو پورا کیا، یعنی اللہ نے جو یہ حکم فرمایا ہے عدل کرنے کا اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، آپ نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، آپ کو عدل کرنا۔ دل تو چاہتا ہے اپنے آپ کو بچا لوں، دل تو چاہتا ہے میرا بچہ بچ جائے اس سزا سے، یہ ساتھی سو رہے ہیں، اس کو جا کے بیٹھیں گے، یعنی دل تو چاہتا ہے میرے بچے محفوظ رہ جائیں، والدین ان پر گواہی دینے کے لیے آ جاتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ تو ٹھیک ہے، میرے بچے نے تو چوری نہیں کی، محلے والوں نے دیکھا، یہ معنی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی خواہش کو آگے نہیں رکھنا بلکہ عدل کو رکھنا ہے، عدل آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم انصاف سے پیچھے ہٹ جاؤ یا اس سے منہ پھیر لو تو پھر یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہاری خبر لینے والا ہے، اللہ پھر تمہاری خبر لے گا۔ اس دنیا کے اندر تو تم یہ کر سکتے ہو لیکن آخرت کے اندر تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح چوتھی نصیحت اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر فرمائی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ جو آپ نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔
پچھلی نصیحت کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس پہ اللہ کی حد لگتی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کو عدل کر کے صحیح اور صاف صاف بات کہنی ہے، بھلے ہی وہ بات آپ کے خلاف ہو، آپ کے بچوں کے خلاف ہو، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اب اللہ رب العزت کے ساتھ جو انسان نے وعدہ کیا ہوا ہے، جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے عہد کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک وعدہ ہوتا ہے جو یک طرفہ ہوتا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس میں ایک شخص کی طرف نسبت ہے، یعنی وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، اور دوسرا چیز معاہدہ ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور تیسری چیز عقد ہوتا ہے جو تحریراً ہوتا ہے، لکھ کے ہوتا ہے، یعنی وعدہ، عہد اور عقد، یعنی جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لکھ لیا جاتا ہے تو وہ عقد بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اس عہد کو تم نے پورا کرنا ہے۔ وہ کیا عہد ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اللہ رب العزت کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا، عہد کیا ہوا ہے، اس عہد کو تم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ اس عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ عہد کون سا ہے؟ وہی جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں لیا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کر کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا تم کو پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں روزی دینے والا نہیں ہوں؟ کیا تمہاری دعا کو سننے والا نہیں ہوں؟ کیا تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوق نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلی، ہاں اللہ تو ہی، تو بھی مالک، تو ہی خالق، تو ہی پالنے والا، تو ہی عطا کرنے والا، تو ہی چھیننے والا، اور جو تیرے اسماء و صفات ہیں تو اپنی صفات میں یکتا اکیلا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو انسان اور اللہ رب العزت کے درمیان ہوا۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی قرار کیا جاتا ہے، جب کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے، وہ اپنے معاہدے کو پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور یہ لوگ جب ان پہ تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فرمایا کہ یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کون؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ترین لوگ، اور فرمایا اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے۔ اور سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، اور اللہ رب العزت کے میثاق کو توڑتے نہیں۔ اور اسی طرح سورہ نحل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم معاہدہ کرتے ہو، جب تم عہد کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تو اس عہد کو تم کو پورا کرنا ہے۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور جو تم قسم اٹھاتے ہو اللہ کے لیے، اس قسم کو تم کو پورا کرنا ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کیونکہ دونوں معاملوں کے اندر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے، اللہ کو وکیل بنایا ہے، اللہ کو سرپرست بنایا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ معاملہ تم نے کیا ہے، تم کو ان چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، اچھا ہو برا ہو، جو تم عہد کرتے ہو اس کو پورا کرتے ہو یا توڑتے ہو، یا اس میں نقص کرتے ہو یا اس کے اندر کج روی پیدا کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت سوت کاٹتی ہے، ایک سوت کاٹ کے محنت کر کے بہت سارے دھاگوں کو آپس میں جوڑ کے ایک مضبوط چیز بناتی ہے، اور مضبوط چیز بنانے کے بعد پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ فرمایا ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاہدہ تم نے کر لیا، اب اس معاہدے کا اجر بھی تمہیں بہت عظیم ملے گا، اس معاہدے کا اجر جنت ہے، عظیم جنت، اس کے اندر نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ تم نے معاہدہ تو کر لیا ہے،
اس معاہدے کی وجہ سے تمہیں جنت تو ملے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اس عہد کو پھاڑ کے پھینک دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ معاہدہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے لوگو، اوفوا بالعقود، جو تم اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو، اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی شخص میں وہ ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے اندر ہو، بہرحال اس کے اندر وہ نفاق کی خصلت موجود ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی یہ منافق کی نشانی۔ اور فرمایا کہ دوسری اس میں